سے کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اب ایک مثال دی جا رہی ہے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اے نبی علیہ السلام ان کے لیے آپ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں، وہ ایسی ہے جیسے کمائن انزلناہ من السماء، ہم نے آسمان سے بارش برسائی، فاختلط به نبات الارض، پھر اس کے ذریعے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو کر اگ آیا، خوب گھنا اگ آیا، فاصبح حشیما تذروه الرياح، پھر وہ چورا چورا ہو گیا، اس کو ہوائیں اڑاتی ہیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ آسمان سے بارش برسی، زندگی زمین میں آ گئی، مردہ زمین کو اللہ نے زندگی دے دی، بیج مردہ تھا، زندگی دے دی، فصل لہلہا رہی ہے، کسان بڑا خوش ہو رہا ہے، پھر اللہ نے چورا چورا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں بھی، تم کچھ نہ تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جوانی کے جوبن پر آئے تو بڑے ڈائلاگ مارنے لگے، اس کے بعد کیا ہوا؟ تم بھی مٹی مٹی ہو جاؤ گے۔ فرق کیا ہے؟ فصل جو چورا چورا ہو گئی اس کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، ہم سب کو دوبارہ زندگی ملے گی، اللہ قادر ہے۔ یہ آخرت کے تعلق سے بھی کلام ہو گیا۔ کیا کام آنے والی چیزیں ہیں بتایا جا رہا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ دنیا کے اسباب میں سے دو کا ذکر مال اولاد کا، ہاں ضروری ہے، گھر گھر ہستی کا معاملہ چلے گا، معاشرت چلے گی، معیشت چلے گی، اس کا پہیہ چلے گا، ٹھیک ہے، بس یہ دنیا کا کام چلانے کے لیے ہے۔ کام آنے والی شے کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں امید رکھنے کے اعتبار سے۔ نیکیاں کام آنے والی ہیں، ہاں مال حلال پر کماؤ، جائز میں خرچ کرو، اجر ہے۔ حدیث بڑی پیاری ابن ماجہ شریف میں، ترمذی شریف میں، وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاتے ہو صدقہ ہے، بیوی کو کھلاتے ہو صدقہ ہے، اولاد کو کھلاتے ہو صدقہ ہے، اس لیے کماتے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، صدقہ ہے۔ حلال کماؤ، جائز میں خرچ کرو، اجر ملے گا، اور راہ خدا میں لگاؤ تو بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں جمع ہوگا، ریوارڈ بڑھ جائے گا۔ اسی مال کو اپنے لیے خیر بنا لو، اولاد اس کو نیک بناؤ، صدقہ جاریہ بناؤ، تمہارے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا تمہیں نیک اولاد کا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس نہج پر سوچیں تو یہ مال و اولاد بھی ہمارے لیے پازیٹیو اور ایسٹ بن سکتے ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ فرمایا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والیاں وہ تو نیکیاں، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں تمہارے رب کے نزدیک جو ثواب کے اعتبار سے اور آرزو رکھنے کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم انہیں جمع کر لیں گے پھر ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ جی سائنس نے بتایا کہ قیامت آئے گی، کچھ اب کہنا شروع کیا ہے، لیکن حتمی بات تو بیچارے نہیں بتا رہے تھے، وہ تو اور آگے لے جانے کے چکر میں، ابھی تو ہم نے یہ ڈسکور نہیں کیا، ابھی تو ہم نے وہ ڈسکور نہیں کیا، ابھی تو ناسا کو وہاں بھی پہنچنا ہے، ابھی تو ہمیں وہاں بھی پہنچنا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن پہاڑوں کو چلا دیں گے تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم انہیں جمع کر لیں گے پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صفے باندھے پیش کیے جائیں گے۔ ویسے دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ لائن حاضر، صفے باندھے پیش ہوں گے۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، یقیناً تم ہمارے سامنے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعیدا، بلکہ تم اس زعم اور گھمنڈ میں تھے کہ ہم نے تمہارے لیے لوٹنے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کیا، لو تم آج آ گئے ہو۔ کتابیں کھولی جائیں گی، وَوُضِعَ الْكِتَابَ، اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور جو اس میں لکھا ہوگا تم دیکھو گے مجرمین اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، آئے ہائے ہماری شامت اعمال کیسی یہ کتاب، نہیں چھوڑتی کسی بات کو، نہ چھوٹی نہ بڑی، مگر اس کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے، سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ دنیا کا ریکارڈ ظاہر کی حد تک ہے، وہاں تو آخرت میں باطن کا ریکارڈ بھی پیش ہو جائے گا۔ علیم بذات الصدور،
اللہ سبحانہ وتعالی سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. وحصل ما فی الصدور, سینوں کے رازوں کو بھی پیش کر دیا جائے گا. یوم تبلی السرائر, رازوں کو بھی جانچ لیا جائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. جی آج اس ریکارڈنگ کو سمجھنا کوئی مشکل کام ہے؟ یہ لگا ہوا ہے کیمرہ, دنیا بھر میں جا رہا ہے, اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ ہو جائے گی, 10 سال کے بعد بھی دیکھنا چاہے تو ویسے کی ویسے مل جائے گی. اور اگر میں نے کوئی ہلکی سی غلطی کی جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلی, فریکشن آف سیکنڈ میں ہو, تو سلو پلے کر کے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اگر میں نے کہیں کے کہہ دیا ہے غلطی سے, ایڈیٹنگ کی بات بتا رہا ہوں, تو ایک ایڈیٹر میری ایک اور تقریر کو اٹھائے گا, اس کے کی جگہ مجھے کا کہنا چاہیے تو وہ کا کو اٹھائے گا, کے کو ہٹائے گا, کا کو پیسٹ کرے گا, مجھے بھی نہیں پتا چلے. یہ حضرت انسان کی کار فرمائی ہے, اتنا کچھ ریکارڈ پہ ہے بھائی. اور 7% انسان نے آن ایوریج اپنی کھوپڑی کو استعمال کیا. آئنسٹائن کے بارے میں کچھ لوگ کہہ دیں گے 10% کھوپڑی استعمال کی ہوگی. اللہ نوز دا بیسٹ, وہ آئنسٹائن ہے. صوفیاء پر جائیں گے تو پتہ نہیں کتنا انہوں نے استعمال کیا. اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, اسلاف پر رحمت نازل فرمائے. کہتے انسان نے آج تک اپنی کھوپڑی کا 7% استعمال کیا. یہ کار فرمائی, یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. رب العالمین کی ریکارڈنگ کے اسباب کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر. ووجدوا ما عملوا حاضرا, اور وہ پالیں گے جو کچھ انہوں نے کیا اپنے سامنے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا. اگلی ایک آیت میں 5ویں مرتبہ واقع آ رہا ہے آدم علیہ السلام کا, اور ہر مرتبہ نئی بات آتی, یہاں ایک ہی آیت میں ایک نئی بات آ رہی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. جی آدم کو دیکھا ہے؟ نہیں. فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں. ابلیس کو دیکھا ہے؟ نہیں. آپ کے میرے وجود میں شیطان دوڑ رہا ہے؟ جی حدیث میں ہے. دیکھا ہے؟ تو دنیا تو کہتی ہے seeing is believing, جو نظر آئے گا اس کو مانیں گے. اور وہ ترقی کرنے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں جو نظر آئے گا اس کو مانیں گے. خدا نظر نہیں آ رہا, روح نظر نہیں آ رہی, آخر نظر نہیں آ رہی, we do not believe in that. اور لیسٹ یہ ہے کہ چھوڑو بحث نہ کرو. جسم نظر آ رہا ہے, دنیا نظر آ رہی ہے, کائنات نظر آ رہی ہے, بحث ہی بحث ہو رہی ہے. آپ اور میں کیا مانے بیٹھے؟ جو نظر نہیں آ رہا وہی سب سے بڑی حقیقت ہے. یہ ہے دجل کا, فریب کا رد, مادہ پرستی کا رد, جو ایک ایک آیت میں صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن, وہ جنات میں سے تھا. اس جگہ یہ وضاحت آئی ہے پورے قرآن میں واحد اس مقام پر کہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی, اور وہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو. وہم لکم عدو, اور وہ تمہارے دشمن ہیں, شیطان اور اس کی ذریت, اس کی پارٹی. بئس للظالمین بدلا, برا ہے ظالمین کے لیے بدلہ. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم, میں نے انہیں نہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت حاضر کر کے بلایا تھا اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت. وما کنت متخذ مضلین عضدا, اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست اور ساتھی بنانے والا نہیں ہوں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا, اور جس دن اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم نے معبود گمان کیا تھا, پس وہ انہیں پکاریں گے تو وہ جواب نہیں دیں گے, اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ, اور مجرم جہنم کی آگ دیکھیں گے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا, فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا, تو وہ سمجھ جائیں گے وہ اس میں گرنے والے ہیں. وَلَا يَجِدُ عَنْهَا مَصْرِفًا, اور وہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وَلَقَدْ